السلام علیکم جی۔ آج تو کچھ پلانٹس بھیج رہے ہیں، اس میں اینا ایپل شامل ہے، اینا ایپل اور گولڈن ایپل شامل ہے، وہ بھیج رہے ہیں، اور کچھ سنتا ماریا ناشپاتی کی کچھ پودے بھیج رہے ہیں، تو اور پیکانٹس کی گرافٹڈ پیکانٹس جس کو قلمی پیکانٹس کہا جاتا ہے اس کے پودے بھی بھیج رہے ہیں، ٹماریلو، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پنگ مسور ریسبیری بلیک بیری کی پلانٹس بھی بھیج رہے ہیں۔ آج مجھے یاد آیا کہ ایک دو دوستوں نے کہا تھا کہ کیا وجوہات ہو سکتے ہیں۔ کل ہم نے ویڈیو بنائی تھی جو ماحولیاتی تبدیلی یا موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، کہ اس کی جو پاکستانی اور گلوبل پرسپیکٹیو پہ بات کی تھی، تو پھر ایک کسٹمر نے بولا تھا کہ کیونکہ وجوہات میں نے تھوڑے بتائے تھے، تو اس نے کہا کہ فل وجوہات کیا ہے، مزید فل وجوہات کیا ہیں۔ اچھا، یہ ایک کسٹمر کے لیے روز وائنس کی کچھ پلانٹس بھیج رہے ہیں، 5-6، یہ وسٹیریا ہے اس میں شامل ہے، یہ یلو جسمین کی پلانٹس۔ اچھا، تو وہ بات کر رہا تھا کہ اس کی مزید وجوہات کیا ہے، موسمیاتی تبدیلی جو اس کا پاکستان شکار ہو رہا ہے، اور خصوصی طور پر اور عمومی طور پر تو خیر پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، عمومی طور پر پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے ماحولیاتی تبدیلی سے، اور جس کی اثرات سیلاب کی شکل میں، اور گرمی کا پرسنٹیج زیادہ ہونے میں اس کے اثرات آ رہے ہیں۔ تو اس کی وجوہات میں جو میں نے وجوہات اس ٹائم، چونکہ ٹائم قلیل تھا، میں نے اس میں بحث نہیں کی تفصیل سے۔ اس میں ایک سب سے بڑا وجہ جو ہے، جو ہمارے یہاں سیلاب ہر سال اب رواج بن گیا ہے، آتے رہتے ہیں ریگولرلی، تو اس کی سب سے بڑی وجہ تو ڈیفورسٹیشن بھی ہے، کیونکہ جو گلوبل فارسٹ واچ ہے، ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، وہ فارسٹ پوری دنیا میں فارسٹ کی جو پرسنٹیج ہے اور فارسٹ کی جو حالات ہے جنگلات کی، اس پر نظر رکھتے ہیں۔ تو گلوبل فارسٹ واچ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 35 سے لے کر 40% جو ہے، یا 30 سے لے کر 40% کورڈ ایریا کسی بھی ملک کا فارسٹ پر ہونا چاہیے، تب جا کر جو ہے نا یعنی جنگلات پر ہونا چاہیے اتنا رقبہ، یعنی 30 سے لے کر 40% پر پورا رقبہ کسی بھی ملک کا فارسٹ یا جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے، خواہ جو قسم کی جنگلات ہو، یا نیچرل ہو یا پلانٹڈ جنگلات ہو۔ تو پاکستان کا جو ہے نا گلوبل واچ کے مطابق تقریباً 3% ہے جی، 3 سے لے کر 4% کورڈ ایریا ہے جنگلات کا۔ تو اب دیکھو کہ ماہرین کہتے ہیں کہ 30% جنگلات یا 30 سے لے کر 40% جنگلات کا رقبہ کسی ملک کے لیے اہم ہے، تاکہ وہ ماحولیاتی تبدیلی سے مقابلہ کر سکے، اور ہماری کیا حالت ہے کہ 3% ہے۔ حکومت تو دعویٰ کرتی ہے کہ 5% کورڈ ایریا ہے پاکستان کا جنگلات میں، 5% کورڈ ایریا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو محکمہ جنگلات ہے اس کا یہ دعویٰ غلط ہے، اور یہ اس کی جو شماریات ہے، اسٹیٹسٹکس ہے، اس بارے میں یہ غلط ہے۔ 5% وہ کہہ رہے کہ نہیں ہے پاکستان کا کورڈ ایریا جنگلات میں، اور وہ کہہ رہے کہ 2 سے لے کر 3%، کچھ تو کہتے کہ یہ 2% ہے صرف۔ تو آپ بہرحال جو بھی ہے 2% ہے، 5% ہے، لیکن یہ کہ آپ اندازہ کر لیں کہ کیا برا حال ہے، ہمارے ماحولیاتی مسائل کا کیا برا حال ہے، اور جنگلات کا کورڈ ایریا کتنا ہے۔ ظاہری بات ہے جنگلات جو ہے، اب یہ کلاؤڈ بسٹ جو آ رہے ہیں، یہ جو پچھلے جو خیبر پختونخوا میں سیلاب آیا تھا، اور جو کراچی میں بھی آج کل سیلاب ہے، تو ادھر تو کلاؤڈ بسٹ کے اثرات نہیں ہیں، لیکن ادھر خیبر پختونخوا میں کئی جگہوں پر کلاؤڈ بسٹ کے اثرات دیکھنے کو ملے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، اور ٹمپریچر جب بڑھ رہا ہے تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ نیچے سے جو گرم ہوا جاتی ہے اوپر، اور وہ جو دیگر اس ٹائم اسی وقت جو دیگر کلاؤڈز ہوتے ہیں اسی پر اس سے ٹکرا جاتے ہیں، تو کلاؤڈز کے جو چھوٹے بخارات ہیں وہ بڑے بخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ پھر اتنی زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں، اتنی زیادہ وزن اس کی ہوتی ہے کہ وہ آسمان پہ جو ہے نا وہ رہتا نہیں ہے، اور وہ جلدی گر جاتا ہے، اور جب وہ جلدی گر جاتا ہے، کئی سیکنڈوں میں گر جاتا ہے، تو اس کو کلاؤڈ بسٹ کہا جاتا ہے۔ تو ایک جگہ کو اتنا کور کر دیتا ہے کہ وہ
پھر وہ سنبھلنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے. تو کلاؤڈ برسٹ کا وجہ کیا ہے؟ ٹیمپریچر کا رائز ہونا ہے. خاص کر ٹھنڈے علاقوں میں بھی ٹیمپریچر رائز ہو رہی ہے تو بڑی دکھ کی بات یہی ہے نا. میں تو بات چولستان کی نہیں کر رہا، انتہائی گرم ایریا ہے نا. میں تو بات سبی کی نہیں کر رہا ہوں، پاکستان میں جو انتہائی گرم علاقوں میں شامل ہے. میں تو بات کر رہا ہوں گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کی پہاڑی ٹھنڈے علاقوں کی. تو ادھر ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں. جب ادھر ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ پھر وہ ٹیمپریچرز کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ کلاؤڈ برسٹ کے مسائل آ رہے ہیں. اور یہ کلاؤڈ برسٹ کا جو مسئلہ ہے یہ تو ابھی تقریباً 5-10 سالوں کی بات ہے، بلکہ 5 سالوں کی بات ہے. یہ تو پہلے دیکھنے میں زیادہ نہیں ملے، زیادہ مقدار میں. اب زیادہ مقدار میں کیوں ہوئے؟ کیونکہ کلاؤڈ برسٹ تو ماہرین کہتے ہیں کہ 100 سال پہلے بھی ہوئی تھی لیکن کم ہوئی تھی. اب جو کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے یہ روٹین کا کام ہو رہا ہے. یہ ابھی روٹین دکھ کی بات یہ ہے. اور یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ کلاؤڈ برسٹ تو پچھلے زمانے میں بھی پوری دنیا میں ہوتی رہتی ہے، لیکن جو کلاؤڈ برسٹ ابھی شروع ہو رہی یہ جو ہے نا یہ نارمل روٹین سے ہٹ کر ہے. تو جب یہ نارمل روٹین سے ہٹ کر ہے تو یہ ٹیمپریچر کا وجہ ہے، ٹیمپریچر کے بڑھنے کا وجہ ہے. جب یہ ٹیمپریچر کے بڑھنے کا وجہ ہے تو اس کی وجہ ٹیمپریچر بڑھنے کا وجہ جنگلات کی کمی ہے. کورڈ ایریا جو پاکستان میں یا پوری دنیا میں ختم ہو رہے ہیں ریپڈ اربنائزیشن، ریپڈ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے جو بڑھ رہی ہے تو وہ اس کا خمیازہ ہمیں بھگت رہے اسی شکل میں. تو کون اسے خدا کا عذاب کر رہا ہے؟ تو خدا کا عذاب بھی آپ تو ہے بالکل. یہ تو خدا کا عذاب ہے کیونکہ ہم نے جنگلات کو کہ کورڈ ایریا کو جو ریکوائرڈ ایریا تھا، جو ریکوائرڈ یا لازمی رقبہ تھا اس کو ختم کر دیا یا اس کو لیس کر دیا. تو ظاہری بات ہے یہ تو عذاب ہے کیونکہ ہم نے قدرت کی جو خدا کی اب جنت کیا ہوتا ہے نا، جنت میں تو باغ ہوتے ہیں، جنت میں باغات ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، کلیاں ہوتے ہیں، ندیاں ہوتے ہیں. تو ہم نے یعنی مطلب کہ دنیا جو تھوڑی بہت جنت تھی تو اس کو ہم دوزخ میں تبدیل کر رہے ہیں نا. یعنی ادھر جو جنگلات تھی، جنگلات کے جو فوائد تھے اور جنگلات ہم ہر وقت کم کر رہے، ختم کر رہے، جس سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور جس سے ماحولیاتی تبدیلی سے جڑے مسائل آ رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو ایسا تو ہونا تھا. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے. پھر اس کے دوسرا وجہ جو ہے انتظامی غفلت ہے یا انتظامی جو ہے نا گورننس کے مسائل ہے کہ جو ہمارے اسٹیٹ گورننس ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، اتنا ایکٹیو نہیں ہے، اتنا مخلص نہیں ہے، اتنا مشنری نہیں ہے جو ہونا چاہیے کسی ملک کے لیے، کسی علاقے کے لیے. تو دوسرا وجہ یہی ہے. تیسرا وجہ یہ بھی وہی ہے کہ بجٹ جو ملک کا بجٹ ہے وہ دفاع کے نام پر خرچ ہو رہا ہے اور ترقیاتی کاموں پر خرچ نہیں ہو رہا ہے، جس میں سب سے بڑا وجہ تو زراعت ہے. سب سے بڑا سیکٹر زراعت میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. پھر سب سے بڑی جو ہے لائن ہے فورسٹ میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. اور اس میں جو ہے نا ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، کرپشن نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جو ادھر تو گوشت پلانٹیشن پاکستان میں جس کو کہا جاتا ہے گوشت پلانٹیشن، یعنی کاغذوں میں پلانٹیشن لکھا گیا ہے لیکن اصل میں ہے ہی نہیں. تو ادھر تو یہی حال ہے پورا کی پورا نا. اب کراچی جو ہے نا وہ تھوڑی سی بارش ہے، کراچی بھی ڈوب رہی ہے نا. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ گورننس کا مسئلہ ہے نا. ریپڈ اربنائزیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا نکاسی کا انتظام نہیں ہو رہا ہے. تو سارے مسائل کیونکہ یہ جو پاکستان میں یہ خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں ہے، نہ پنجاب کا مسئلہ، نہ بلوچستان کا، نہ سندھ کا، یہ پوری پاکستان کا مسئلہ ہے. کیونکہ جو کراچی میں بارشیں ہو رہی ہے اس کا برا حال ہے. کراچی بڑی سٹی ہے، ترقی یافتہ سٹی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، انڈسٹریلائزڈ سٹی ہے، مین اکنامک ہب ہے پاکستان کا. تو یہ ادھر جو حال ہو رہا ہے نا، ظاہری بات ہے کہ وہ تو ایسا تو ہونا تھا. تو اس کی بنیادی وجوہات میں سے یہ چند وجوہات ہیں جو خصوصی وجوہات ہیں جس کو خاص پوائنٹس کہا جاتا ہے. اور گورننس کی بات بار بار میں کر رہا ہوں، گورننس کا مسئلہ ہے. ادھر قانون کی جو ہے نا پاسداری نہیں ہو رہی، کیونکہ قانون پہ بھی جو ہے نا کچھ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں نا. ادھر قانون تو ہے نہیں. بڑے کے لیے، طاقتور کے لیے الگ قانون ہے، چھوٹے کے لیے الگ قانون ہے. اچھا وسائل جو ہے نا وسائل کسی اور چیز پر خرچ ہو رہے ہیں. انڈیا اور پاکستان
ڈائریکٹلی موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہے، لیکن انڈیا اور پاکستان اسلحے پر، دفاعی چیزوں پر اتنا خرچ کر رہے کہ وہ جو ہے نا وہ بہت آگے چلا گیا ہے۔ اور انڈیا پاکستان کے مسائل کیا ہے؟ غربت سے مقابلہ کرنا، ماحولیاتی تبدیلی غربت سے بھی زیادہ سنگین ہے، کیونکہ غربت میں تو لوگ محنت کر رہے ہیں۔ عوام انڈیا اور پاکستان کی ریاست تو کچھ نہیں کر رہے، لیکن عوام تو محنت کر رہی ہے۔ چلو غربت کا مسئلہ اتنا سنگین نہیں ہے، لیکن ماحولیاتی تبدیلی کا مسئلہ سنگین ہے، کیونکہ وہ تو نسلوں کے خلاف ایک عذاب بنا ہوا ہے۔ یہ بات ہے نا، تو سب سے بڑی وجہ یہ، اور پھر علاقائی وجہ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ پاکستان میں جو ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل ہیں، تو اس کا ذمہ دار صرف پاکستان بھی نہیں، عالمی قوتیں جس میں امریکہ، روس اور یورپ، یہ 3 جگہ، اور چین شامل ہے، اور خاص کر ترقی یافتہ ممالک جس میں جاپان بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ یہ ترقی یافتہ ممالک جو ہے نا، اس نے پوری دنیا کو بگاڑ دیا ہے، اور جو ماحولیاتی تبدیلی میں غریب ممالک مثلا پاکستان اور انڈیا متاثر ہو رہا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی صنعتی ممالک ہے۔ تو اب پاکستان اور انڈیا کی لابنگ پاور اتنی نہیں ہے، اس کی پولیٹیکل پاور اتنی نہیں ہے کہ وہ ان ممالک کو چیلنج کر سکے اور کہیں کہ بھئی آپ نے بھی وسائل لا کے ہمیں دینا ہے، اور یہ کوئی خیرات ہم نہیں مانگ رہے، آپ نے دنیا کے قرۂ ارض کو بگاڑ دیا ہے، لہٰذا آپ ترقی یافتہ ممالک یورپ، جس میں مغربی یورپ اور امریکہ شامل ہے، یہ سارے مل کے، جس میں جاپان بھی شامل ہے، جس میں چین جو صنعتی ملک بن چکا ہے، دنیا کی فیکٹری بن چکی ہے، وہ بھی شامل ہے، اس نے پوری دنیا کو بگاڑ کر رکھا ہے۔ تو یہ ممالک جنوبی ایشیا کے سارے ممالک کو چاہیے کہ وہ اس کی ریاست یا لیڈرشپ یورپ کو کہیں اور چیلنج کرے، اور اس سے اپنا حصہ لا کے دے، یہ خیرات کی شکل میں نہیں، ڈونیشن کی شکل میں نہیں، اسی شکل میں جس نے حلیہ بگاڑ دیا ہے اس دنیا کا، کیونکہ یہ تو سامراج ہے، جس کو انگلش میں امپیریلسٹ کہا جائے، یہ سامراجی ممالک ہے، اس نے پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جاپان پر ایٹم بم کس نے، پاکستان نے یا انڈیا نے تو نہیں پھینکا تھا، جس سے لاکھوں لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ دوسری جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم تو انڈیا اور پاکستان نے شروع نہیں کی، وہ اسی سامراج نے، جس کو سامراج یا استعمار کہا جاتا ہے اردو میں، اور جس کو امپیریلسٹ نیشنز کہا جاتا ہے انگلش میں، جس نے نوآبادیات کی پوری دنیا کے وسائل کو ہڑپ کیا، اور پھر صنعتی ممالک بن گئے، اور پھر ماحولیاتی تبدیلی کی شکل میں، تو اس سامراج کے خلاف لڑنا چاہیے۔ اور یہ جو پاکستان اور انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے، یہ بغل بچے ہیں، یہ جو ہے نوکر ہے، اسی سامراج کے نوکر ہے، تو وہ کیا خاک پاکستان کے لیے کام کرے گا، خاک انڈیا کے لیے کام کرے گا؟ انڈیا اور پاکستان کی جو پوری لیڈرشپ ہے، وہ سامراج کا ایک نوکر ہے، تو ادھر سامراج کا نوکر ادھر ہے، تو سامراج کا جب نوکر ہے تو وہ اس ملک کے لیے، اس دھرتی کے لیے کیا کرے گا؟ جنوبی ایشیا کے سارے ممالک جو ہے، وہ اس کی لیڈرشپ، اس کی ریاست، وہ سامراج کی، جو سامراجی دنیا ہے، جو طاقتور ممالک ہے، جو طاقتور خطے ہے، اس کے نوکر ہے۔ تو نوکری میں تو یا تو ان کی نوکری کرے گا، یا ہمارے لیے اس یہاں کی جو کروڑوں عوام ہے، ان کے لیے کچھ کام کرے گا۔ اب یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ جنوبی ایشیا میں جو خطہ ہے، یہ سب سے، جو دنیا میں سب سے زیادہ لوگ رہتے جنوبی ایشیا میں رہتے۔ آپ دیکھیں نا، چین پیچھے رہ گیا آبادی کے لحاظ سے، انڈیا آگے بڑھ گیا نا، تو جنوبی ایشیا میں تو صرف انڈیا نہیں رہتا، سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش اور پاکستان جیسے بڑی آبادی والے ممالک بھی رہتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جنوبی ایشیا کو کل ملا کے یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں دنیا میں زیادہ انسان بستے ہیں۔ اب یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، آپ سب کو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ نوٹ کریں کہ جنوبی ایشیا دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ جہاں پر آباد ہے، انسان، بنی نوع انسان جہاں پر زیادہ آباد ہے، یہ جنوبی ایشیا ہے، اور جنوبی ایشیا کی ممالک جو ہے سامراج کا بغل بچہ ہے۔ تو جب تک سامراج کی نوکری ختم نہیں ہوتی یہاں سے نا، تو یہ ماحولیاتی مسائل یہ جڑے رہیں گے، یہ ہم سے جڑے رہیں گے، اور اس کے چیلنج کا مقابلہ ہم نہیں کر سکیں گے۔ اللہ حافظ۔